اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے سائیکولوجیکل انالیسس، سائیکولوجیکل تھراپیز، ہم دیکھیں گے کہ نفسیاتی جو مسائل ہیں ان کو کس طرح انالائز کرتے ہیں اور اس کے بعد جو نفسیاتی علاج ہے اس کو کس طرح سے سٹارٹ کیا جاتا ہے اور کون کون سے طریقے ہیں اس کے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سائیکولوجیکل انالیسس کس طرح سے ہم کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک 2 سال کی بچی ہے، وہ کھیل رہی ہے اپنے کتے کے ساتھ، تو کھیلتے کھیلتے وہ اتنی مگن ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا، اوپر سے ایک اینٹ آئی، گری ہے، اس کے سر پہ لگی۔ اب اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ کتے کے ساتھ جب وہ کھیلے گی تو کوئی نہ کوئی اینٹ آئے گی اوپر سے، یا کوئی نہ کوئی ان پلیزنٹ ایونٹ ہوگا۔ تو اس طرح وہ نفسیاتی جو ہے وہ ایک طرح سے الجھن اس کی پیدا ہو گئی اور جو ہے وہ کتوں سے ڈرنا شروع ہو گئی۔ جیسا ہی کوئی کتا سامنے آتا تو وہ خوف زدہ ہو جاتی۔ تو اس طرح سے ایک یہ اس کا نفسیاتی مسئلہ بن گیا۔ تو نہ صرف نفسیاتی مسئلہ بن گیا بلکہ سوشل پرابلم بھی بن گیا، کیونکہ جہاں پہ پارک میں بھی وہ نہیں جاتی تھی اپنے پیرنٹس کے ساتھ ایون، کیونکہ وہاں پہ کتے ہوتے تھے، لوگ کتوں کو لے کے آتے تھے۔ تو جب اس کو فزیشین کے پاس لے جایا گیا تو انہوں نے اس کا جو علاج ہے اس کو جو سائیکولوجیکل تھراپیز ہیں نا ان طریقوں سے کیا۔ جو سائیکولوجیکل تھراپیز ہیں اس کے طریقہ کار جو ہیں وہ ہم ابھی آپ سے شیئر کریں گے، لیکن یہ جو اسپیسیفک کیس جس کو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں جو ہے فزیشین نے ان کو ان کے جو ان کے پیرنٹس تھے ان کو ہدایت کی کہ آپ ایک جو کتا ہے اس کا ایک چھوٹا سا کھلونا لیں اور بچی کو تھوڑا سا اس کے ساتھ جو ہے مانوس کرانے کی کوشش کریں، کیونکہ بچی بہت خوفزدہ تھی، خاص کر کتوں کو دیکھ کے وہ چیخیں مارنا شروع کر دیتی۔ تو انہوں نے اس کو ایک کھلونا لے کے دیا کتے کا، اور جب وہ بچی جو ہے اپنا فیوریٹ جو ویڈیو وہ دیکھ رہی ہوتی، جو پروگرام کارٹون وغیرہ دیکھ رہی ہوتی، فیوریٹ کارٹون، تو وہ اس کے جو پیرنٹس تھے وہ آہستہ سے اس کے سامنے جو ہے وہ اس ڈاگ کی جو ہے وہ تصویر کو اس کے سامنے کھلونے کو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو وہ خوفزدہ ہوئی، بھاگنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے اس کو دکھایا کر کے تو یہ تو کھلونا ہے، یہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ اس کے بعد جب دوسری دفعہ انہوں نے کیا تو وہ تھوڑی کم خوفزدہ ہوئی۔ اسی طرح تیسری چوتھی دفعہ کرتے کرتے اس کا جو خوف تھا کتے سے وہ دور ہو گیا، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ پارک میں جانا شروع ہو گئی، اور جو ریئل ڈاگ ہے اس سے بھی اس کی جو اس کا خوف تھا اس سے وہ اس کے دل سے جاتا رہا۔ تو یہ جو طریقہ کار فزیشین نے اپنایا وہ تھا سسٹمیٹک ڈی سینسٹائزیشن۔ اس کے تھرو ڈاکٹرز نے، فزیشین نے اس کا جو سائیکولوجیکل پرابلم تھا جو انالائز کر کے معلوم کیا تھا اس کے تھرو اس کو ٹریٹ کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے جو فزیشینز، یہ تو ایک کیس تھا، مختلف جو کیسز ہوتے ہیں اس میں سائیکولوجیکل جو ایشوز ہوتے ہیں اس کو کس طرح سے ٹیک اپ کرتے ہیں، کس طرح سے ان کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا ہے امپلشن، پھر دوسرا ہے بایو فیڈ بیک، ایڈورس کنڈیشننگ، ٹوکن اکانومی، پھر ہے فلڈنگ، سسٹمیٹک ڈی سینسٹائزیشن جس طرح کہ ہم نے ڈسکس کیا، پھر کوگنیٹو بیہیویئر۔ تو یہ والے جو
سائیکولوجیکل تھراپیز میتھڈز ہیں وہ یوز کر کے جو نفسیاتی الجھنیں ہیں ان کا علاج کیا جاتا ہے. تو آئیے ون بائی ون دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے کام کرتی ہیں. سسٹمیٹک ڈی سینسٹائزیشن، جس طرح ہم نے 2 سال کی بچی کے میں دیکھا کہ اس کا جو سائیکولوجیکل پرابلم ڈیولپ ہوا، اس کو ڈاکٹرز نے ایک کتے کی جو کھلونا ہے اس کو پہلے اس کے تھرو انٹروڈیوس کروا کے، جب وہ اپنی فیوریٹ مووی دیکھ رہی ہوتی تھی تو اس کے پیرنٹس اس کے سامنے وہ تصویر لے آتے تھے. سسٹمیٹک طریقے سے پہلے وہ خوف زدہ ہوئی، پھر آہستہ آہستہ اس کا خوف کم ہونا شروع ہوا اور ود دا پیسج آف ٹائم وہ خوف ختم ہو گیا. یعنی اس کی جو نفسیاتی الجھن تھی وہ ختم ہوگی سسٹمیٹک ڈی سینسٹائزیشن سے. پھر وہ ریئل جو ڈاگس تھے ان سے بھی اس کا خوف ختم ہو گیا. تو اس طرح سے جو فزیشین سے انہوں نے اس کا سسٹمیٹک ڈی سینسٹائزیشن سے علاج کیا. اب فلڈنگ ہے دوسرا جو طریقہ کار ہے. فلڈنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو اوور ڈوز دی جاتی ہے اس کی موٹیویشن کی. اگر فیئر ہے تو اس کو فیئر کی اوور ڈوز دی جاتی ہے تاکہ وہ اس سے جب کم خوف کا سامنا اس کو ہو تو اس کا جو ہے نفسیاتی مسئلہ وہ زیادہ گمبھیر نہ ہو. اس طرح ایک انہوں نے اگزامپل دی ہے. ایک 35 ایئر اولڈ مین، وہ ایک بندہ ہے 35 سال کا جو کہ اونچائی سے ڈرتا ہے. یعنی وہ کہیں بھی جھولوں میں بھی جائے تو وہ ڈرتا ہے، چھت پہ بھی چڑھے تو اس کو خوف آتا ہے. تو اس کے خوف کے علاج کے لیے فزیشنز نے جو طریقہ کار اختیار کیا وہ فلڈنگ تھا. فلڈنگ کے طریقہ کار میں اس کو ایک امپائر بلڈنگ کے اوپر ایک جو ہے وہ اس کا جو ٹاور سیف ٹاور بنا ہوا تھا اس کے تھرو اس کو امپائر بلڈنگ کے اوپر لے گئے. وہاں سے جا کے اس کو کہا کہ آپ نیچے کو دیکھیں. اس نے آہستہ آہستہ جب نیچے دیکھا، پہلے اس کو بڑا خوف آیا، لیکن آہستہ آہستہ جو فزیشین تھے انہوں نے اس کو کہا کہ کوئی خوف نہیں، آپ سیف جگہ پہ ہیں. تو پھر اس نے آہستہ آہستہ نیچے دیکھا، تھوڑا سا اس کا خوف کم ہوا. تو اس طرح سے اس کے جب 3-4 ٹرپس انہوں نے لگائے 1-1 گھنٹے کے، تو اس کا خوف جو ہے آخری ٹرپ میں اس کا خوف جاتا رہا. اس طرح سے اس کو فلڈنگ کہتے ہیں. یعنی آپ وہ بالکل چھت کے اوپر اپنے فرسٹ فلور پہ جانے سے بھی ڈرتا تھا، تو کہاں اس کو وہ جو ہے وہ 100 فلورز کے اوپر لے گئے امپائر بلڈنگ کے اوپر، تو اس کا خوف جو ہے وہ جاتا رہا. تو یہ فلڈنگ تھراپی تھی. اب ہم دیکھیں گے امپلشن کیا ہے. امپلشن یہ ہے کہ جب آپ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ امیجنری طریقے سے اس کو آپ باور کروا کر اس کو پھر پریکٹیکلی چھوٹا کام کرواتے ہیں. یعنی ایک بندہ وہ ڈرائیونگ سے ڈرتا ہے، اس کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں گاڑی ادھر ادھر لگ نہ جائے یا کوئی گاڑی کے نیچے نہ آ جائے یا اس کی ٹکر نہ ہو جائے کہیں. تو جو فزیشنز ہیں انہوں نے اس کی جو نفسیاتی الجھن ہے اس کے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے اس کو جو ہے بٹھا کے اس کی کاؤنسلنگ کی کہ اب آپ اپنے آپ کو تیار کر لیں اس کے لیے کہ آپ نے جو ہے ملتان سے مری تک اور مری کی پہاڑیوں سے آگے گلگت تک آپ نے گاڑی کے اوپر سفر کرنا ہے. تو وہ بڑا پریشان ہوا. اس نے کہا جی اب آپ بھول جائیں کہ آپ کو چھوڑا نہیں جائے گا، اب آپ نے یہ سفر کرنا ہی کرنا. تو اس کو امیجن طریقے سے یہ بتایا گیا. اس نے سوچا کہ یار اتنا لمبا سفر، جب اس کو اتنے لمبے سفر کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس نے پایا تو پھر اس کو کچھ ڈوزز کے بعد کچھ کاؤنسلنگ کے بعد پھر اس کو کہا گیا کہ چلیں اس کو چھوڑیں، آپ یہاں سے گاڑی جو ہے ملتان سے ٹاٹے پور تک لے جائیں، قریب ہی لے جائیں. تو ایونچولی جو ہے وہ اس نے گاڑی چلانی شروع کی اور جو ہے اس کا جو وہ
نفسیاتی خوف تھا وہ دور ہو گیا۔ چنانچہ فزیشین نے اس کو امپلشن جو تھراپی ہے اس کے تھرو اس کی اس نفسیاتی الجھن کو ٹریٹ کیا۔ اب بایو فیڈ بیک ہے۔ بایو فیڈ بیک میں ہم دیکھتے ہیں کہ فزیکلی جو ہے اس میں اگزامپل دی گئی ہے کہ 50 ایئرز اولڈ میل، اس کو ہائپر ٹینشن ہوتی ہے، اس کا بلڈ پریشر بہت زیادہ شوٹ کر جاتا ہے، تو اس کو بار بار جو ہے اس کی بلڈ پریشر کی ریڈنگ کرتے ہوئے اس کو کاؤنسلنگ اس کی جاتی ہے کہ دیکھو آپ کا بلڈ پریشر کم ہو رہا ہے، دیکھو آپ کا بلڈ پریشر کم ہو رہا ہے۔ جو ہی اس کی ریڈنگ کی جاتی بلڈ پریشر کی، اس کو بتایا جاتا دیکھو آپ تو کہہ رہے تھے بلڈ پریشر زیادہ ہے، یہ تو کم ہو رہا ہے، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے بلڈ پریشر کا۔ تو ود دا پیسج آف ٹائم 4-5 جب سیشن اس طرح کے ہوئے تو اس کو ذہنی طور پہ، نفسیاتی طور پہ اس کو یہ پتہ چل گیا کہ واقعی اس کا بلڈ پریشر زیادہ نہیں ہے، اس کا بلڈ پریشر ہائی ہے۔ تو آٹومیٹیکلی پھر جب اس کی تھنکنگ یہ ہوئی تو اس کا بلڈ پریشر جب چوتھی 5ویں دفعہ چیک کیا تو فزیکلی وہ بلڈ پریشر کم ہو چکا تھا۔ تو اس کو بایو فیڈ بیک تھراپی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھیں ایڈورس کنڈیشننگ۔ ایڈورس کنڈیشننگ یہ ہے کہ ایڈورس کنڈیشننگ میں کو ایک پلیزنٹ سچویشن کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا ہے، جس میں کہ جس طرح اگزامپل ہے کہ ایک جو یہاں پہ پیشنٹ تھا 42 ایئرز اولڈ کا، اس کو جو ہے پیڈوفیلیا کا جو ہے ایک طرح سے مرض تھا۔ پیڈوفیلیا مینس کہ وہ بچوں کے ساتھ جو ہے وہ بدفعلی کرنے میں اس کو بڑا جو ہے لطف آتا تھا۔ تو اس کی جو سائیکو تھراپی کی گئی، اس کو بٹھا دیا گیا اور اس کے سامنے بچوں کی مووی لگا دی گئی۔ اب اس کو بٹھا کے اس کو جو ہی وہ مووی شروع ہوتی تو اس کو الیکٹرک شاک دیا جاتا ہے۔ الیکٹرک شاک جو تھا وہ مال اڈاپٹیو موٹیو تھا، یعنی اس کو جو اس کی پسند کی چیز تھی اس کے ساتھ ریلیٹ کر کے اس کو وہ دکھائی جا رہی تھی، اس ساتھ ساتھ شوق لگایا جا رہا تھا۔ جب اس کو شوق لگتا تو 1 2 3 4 5 7 سیشن کے بعد اس کا جو انٹرسٹ تھا وہ مووی دیکھنے کا یا اس کے ذہن میں جو خناس تھا وہ ان 4-5 سیشنز کے دوران بالکل ختم ہو گیا۔ اب وہ جو اس کا بچوں میں انٹرسٹ تھا وہ آہستہ آہستہ فیڈ ہوتے ہوتے بالکل جو ہے وہ نامینل ہو گیا۔ تو اس طرح فزیشین نے اس کا جو ہے ایڈورس کنڈیشننگ کے تھرو اس کا علاج کیا۔ اب ٹوکن اکانومی۔ ٹوکن اکانومی یہ ہے کہ کوئی بھی بچہ یا بچی یا انڈیویژول، اس کو آپ اگر وہ کسی ایسی عادت میں مبتلا ہے نفسیاتی طور پہ، بچے کچھ ہیں وہ اپنے آپ کو صاف نہیں رکھتے، یہاں پہ جو اگزامپل ہے وہ یہ ہے کہ بچی ایک اپنے آپ کو صاف نہیں رکھتی تھی، نہ منہ ہاتھ دھوتی تھی نہ دانت صاف کرتی تھی، تو اس کو پہلے اس کی تھوڑی بہت کاؤنسلنگ کی گئی کہ یہ اچھی چیز ہے، آپ کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوگی، یہ آپ کریں گے۔ تو ٹوکن اکانومی میں ان کو بتایا گیا کہ اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کو آئس کریم ملے گی، آپ کو چاکلیٹ ملے گی۔ تو انہوں نے دیکھا کہ جب وہ روز اٹھتی، کسی دن بھول جاتی اور جس دن وہ کرتی اپنا دانت صاف کرتی اور منہ وغیرہ دھوتی تو اس کو چاکلیٹ ملتی، تو پھر وہ اگلے دن ریگولر طریقے سے آہستہ آہستہ وہ کرنا شروع ہوگی۔ تو ٹوکن اکانومی مینس کہ جو وہ ٹھیک کام کر رہی تھی، جو اس کا موٹیو تھا، اس کو لے کر جو ہے وہ اس کو کوئی انعام وغیرہ دیا گیا، جس کی وجہ سے اس کی جو نفسیاتی الجھنیں تھی وہ ختم ہوئی اور اس کی جو عادات تھی وہ امپروو ہوئی۔ کوگنیٹو بیہیویئر جو ہے، اگر آپ کو کوئی بیڈ تھنکنگ آپ کے ذہن میں ہے اور وہ آپ کو پریشان کر رہی ہے تو اس کے علاج کے لیے جو تھراپسٹ ہیں وہ آپ کو جو ہے
وہ کہتے ہیں کہ آپ پازیٹیولی سوچیں، وہ آپ کو امیجن کراتے ہیں کہ آپ کچھ پازیٹیو سوچ رہے ہیں، تو آپ پازیٹیو سوچتے سوچتے جب آپ کو وہ اس طرح کی ایکسرسائز بتاتے ہیں تو آپ مسلسل وہ کرتے ہیں، تو پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ جو ہے اس الجھن سے نکل جاتا ہے اور وہ پازیٹیو پیشنٹ سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ جو تھراپیز تھیں یہ اسپیسیفکلی یوز ہوتی ہیں۔ اب کچھ تھراپیز جو ہیں وہ ادر تھراپیز بھی ہیں جو اسٹریس مینجمنٹ کے لیے فزیشین یوز کرتے ہیں، جن میں گروپ تھراپی ہے، فیملی تھراپی ہے، میریٹل کپل تھراپی ہے، سپورٹیو تھراپی ہے، انٹرپرسنل تھراپی ہے، اسٹریس مینجمنٹ ٹیکنیکس ہم دیکھتے ہیں ون بائی ون۔ اب گروپ تھراپی میں جو ہے وہ 28 ایئرس اولڈ جو ہے خاتون ہے، وہ ان 10 خواتین کو جوائن کرتی ہے جن کے اوپر ان کے میل پارٹنرز نے تشدد کیا ہے، تو ان کی کاؤنسلنگ کے لیے ایک جو سائیکو تھراپسٹ ہے وہ ویکلی جو ہے وہ کاؤنسلنگ ان کی کرتا ہے، تو پھر وہ آپس میں جب کاؤنسلنگ وہ کرتا ہے یا کرتی ہے تو وہ جو پھر آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، اس کو گروپ تھراپیز کہتے ہیں، اور ڈاکٹرز ان کے ساتھ کنورسیشن کرتا ہے جس سے جو ہے ان کو ریلیف ملتا ہے۔ فیملی تھراپی یہ ہے کہ کوئی بچہ اگر اپنے والدین سے یا بڑوں سے ناراض ہے یا غصے کا اظہار کرتا ہے تو اس کے اس اثر کو زائل کرنے کے لیے جو فزیشنز ہیں وہ ان کے والدین کے ساتھ بچے کو بلاتے ہیں اپنے ساتھ اس کی سسٹر بھی ہوتی ہے، تو ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں۔ ود دا پیسج آف ٹائم 6 منتھ میں وہ تقریباً نارمل ہو جاتا ہے۔ اس کو فیملی تھراپی کہتے ہیں۔ تو اسی طرح سے کپل تھراپی، آپ کا جو کپل ہے اس کے ساتھ آپ کو بٹھا کے آپ کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے۔ جب آپ کچھ وزٹس کرتے ہیں تو اس کے بعد جو آپ کی نفسیاتی الجھن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ انٹرپرسنل تھراپیز، مختلف طرح کی شخصیات کے ساتھ جو ہے آپ کی گفتگو کروائی جاتی ہے، آپ کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا جو آپ کی الجھن ہوتی ہے نفسیاتی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسٹریس مینجمنٹ ٹیکنیک ہیں وہ مختلف جو اپنائی جاتی ہیں اور جو ہے اس کو جو نفسیاتی الجھنیں ہیں یا اسٹریس ہے اس کو مینیج کیا جاتا ہے۔ آج کا لیکچر یہیں تک۔